الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جی، سبجیکٹ ہے قرآن کا اور پیریڈ ہے شیخ طٰہٰ کا، وہ یہاں موجود نہیں ہیں، ان کی نیابت پہ میں انشاءاللہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اصول تفسیر پر بحث ہو رہی ہے اور اصول تفسیر میں آپ پہنچے ہیں تفسیر قرآن کے ماخذ پر کہ کس جگہ سے قرآن کی تفسیر کو لیا جا سکتا ہے، جس میں سب سے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا تفسیر القرآن بالقرآن، اور اس کے بعد پھر تفسیر القرآن بالحدیث آتا ہے، پھر تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کی جانے والی تفاسیر جو ہے ان کو لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تفسیر القرآن باقوال التابعین، تابعین کی تفاسیر کو لیا جاتا ہے۔ یہ وہ چار ایسے ماخذ ہیں جن کو علماء نے بغیر کسی اختلاف کے قبول کیا ہے، جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انہی چاروں چیزوں کو بنیاد بنا کر قرآن کی تفسیر کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض علماء نے اسرائیلیات، جو روایتیں تاریخی اعتبار سے قوم اسرائیل کی طرف سے لائی گئی ہیں، بنی اسرائیل جو تھی ان کی طرف سے تاریخی طور پر ہم تک پہنچی ہیں، ان کو لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ جو اب ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لغت عرب کے ذریعے تفسیر قرآن کرنا۔ ویسے تو علماء کے اس حوالے سے، یعنی متقدمین علماء جو ہیں ہمارے، جن میں صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد کے علماء تابعین، ان کا لغت کے ذریعے تفسیر کرنے کے حوالے سے جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو لغت عربی پر عبور نہیں ہے اور وہ عربی لغت کے قواعد کو پہچانتا نہیں ہے تو ایسے شخص کی تفسیر کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ غالباً ان کا فرمانا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے عالم کو میں پہچانتا ہوں جو تفسیر کرتا ہے اور لغت عرب کو نہیں جانتا تو میں اس کے تفسیر کو نقال بنا دوں گا۔ نقال کا معنی ہوتا ہے کہ وہ رسی جو کسی جانور کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک، یا بے وزن چیز کہ جس کا کوئی وزن نہیں ہے، ایسی تفسیر جس کا کوئی جو قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک۔ کیا دہرانے کا کہہ رہے ہیں بھیا؟ آپ دوبارہ بتا دیں گے، ریپیٹ کر دیجیے، کیا ریپیٹ کرنا ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر لغت عرب کو سمجھے ہوئے، یعنی اس کو لغت عربی کے قواعد کا نہیں پتہ، لغت کے بارے میں اس کی معلومات بہت تھوڑی ہیں، تو ایسے شخص کی طرف سے کی جانے والی تفسیر کو میں بے وزن کر دوں گا، اس کا کوئی وزن میری نظر میں نہیں ہے۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ وہ تفسیر کرے تو اس کو یہ چاہیے کہ لغت عرب پر اس کو عبور ہو، کیونکہ قرآن جس لغت میں اتارا گیا وہ لغت عربی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ آپ کو آواز نہیں آ رہی بھی؟ آواز تو آنی چاہیے، باقی سب کو آ رہی ہے آواز؟ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے بھی، آپ اپنے
مائک وغیرہ دی اور آپ کی جو ہینڈ فری ہے یا جو بھی ہے اس کو چیک کر لیں. بقیہ کی جانب آ رہی ہے آواز؟ بالکل آ رہی ہے. کم آ رہی ہے تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے. ٹاپک ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹاپک ہے ماخذ تفسیر کیا ہے، کہاں سے تفسیر لی جائے گی، اور وہی اسی کی کنٹینیو میں ہم پڑھا رہے ہیں جی. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے عربی لغت میں نازل فرمایا ہے. ٹھیک ہے، ایک جگہ اور ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی لغت میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے عقل حاصل کر سکو، اس سے فہم کی بات لے سکو. اور بھی کئی جگہ پر کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ جو شخص عربی لغت کو نہیں جانتا وہ اس کے لیے یہ آیتیں جو ہیں وہ فائدہ مند نہیں ہیں. تو تفسیر کرنے کا اصول یہی ہے کہ آپ کو لغت عربی پر عبور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس حوالے سے یہی بات کی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو قرآن سے تفسیر کرنی چاہیے. قرآن پر آپ کو عبور ہونا چاہیے تاکہ آپ قرآن سے قرآن کی تفسیر کر سکیں. اس کے بعد آپ کو قرآن کے علاوہ جو ہے وہ تفسیر کے لیے احادیث پر عبور ہونا چاہیے تاکہ آپ صحیح فہم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا قرآن کی آیات کے بارے میں وہ لوگوں تک منتقل کر سکیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ صحابہ کے اقوال کا، جو صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھا، وہ فہم ہونا چاہیے. اس کے بعد صحابہ نے جو اپنے شاگردوں کو سمجھایا وہ فہم بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ سمجھ بھی آپ کے پاس موجود ہو. اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے پاس لغت عرب کے قواعد کا علم ہو تاکہ آپ صحیح طور پر عربی کے اسرار و رموز کو دیکھتے ہوئے قرآن کی بات کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جی، عربی لغت کا کتنا اہم کردار ہے دین کو پڑھنے میں، دین کو سمجھنے میں، اور قرآن کو سمجھنے میں یا قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں. اس حوالے سے بعض علماء کا قول آپ کے سامنے اگر میں نقل کروں تو آپ کی توجہ جو ہے وہ چاہیے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹی بات ذکر کرتا ہے، مجھ سے منسوب کر کے جھوٹی بات ذکر کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. بڑی معروف حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم قرار دے دے. تو بعض علماء کا اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنا ہے کہ جو لوگ لغت عرب کے قواعد کو نہیں پہچانتے ہیں اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں اور وہ اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی اسی زمرے میں داخل کیے جاتے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولا ہو. تو لغت عرب کو سمجھنا، اس کے قواعد کو سمجھنا قرآن کی تفسیر کے لیے بہت ضروری ہے. پیچھے کسی نے میسج کیا تھا کہ اسرائیلیات آپ نے بتا دیا کہ نہیں. مجھے بتایا گیا کہ اسرائیلیات کے حوالے سے آپ لوگوں نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا ہے اور ہمیں آج لغت عرب جو ہے وہ آپ کو اور جو دیگر ماخذ ہیں وہ ذکر کرنے ہیں. پڑھ لیا بھائی پچھلی کلاس میں غالباً اسرائیلیات؟ تو بتا دیجئے. جی پڑھ لی ہیں بھائی. تو آج جو ہے ہم آپ کو لغت عرب کے حوالے سے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی لغت عرب یعنی جو عربیوں کی لغت ہے، عربیوں کی جو بول چال ہے اس کے حوالے، جیسے اردو ہے، اردو ایک لینگویج ہے نا جی، اس کے کچھ قواعد ہیں. اس کا جملہ جو ہے اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، فعل آتا ہے، فاعل آتا ہے، مفعول آتا ہے.
ٹھیک ہے. اسی طرح انگلش ہے تو اس کے بھی آپ گرامر پڑھتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، ٹینسز ہیں اور دیگر قاعدے قانون ہیں. اسی طرح جو لغت عرب ہے اس کے بھی قاعدے قانون ہیں، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ قواعد اور وہ معنی جو لغت عرب میں کسی جملے کا لیا گیا ہو وہی معنی لینا ضروری ہے. جیسے کہ کیوں ضروری ہے؟ کہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اس کو بیان کرنے والے وہ بھی جو ہیں وہ عرب تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بھئی ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ اپنی سپیڈ تھوڑی سلو رکھیں، لیکن میں دہرا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بار بار ایک جملے کو میں کئی زاویوں سے دہرا رہا ہوں. باتیں تو ہم نے ابھی دو چار ہی کی ہیں آپ کے سامنے اتنی دیر میں، لیکن بار بار رپیٹ ہم کر رہے ہیں، تو پریشان نہ ہو آپ. انشاءاللہ اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیں، مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ دوبارہ وضاحت کر دیں گے. تو بتایا ہم نے آپ کو یہ کہ لغت عرب کیوں ضروری ہے، کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن نازل ہی لغت عرب میں کیا گیا، ٹھیک. اور نمبر دو یہ کہ قرآن جو ہے وہ ایسے لوگوں پر نازل کیا گیا جو عربی سمجھتے اور جانتے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی جماعت. اور انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی اسی انداز سے کی ہے، لغت عرب کے انداز سے کی ہے. اگر کوئی شخص آج کے دور میں اٹھ کر کوئی لغت عرب کو پیچھے کر کے اپنے فہم اور اپنے قانون کے مطابق یا کسی اور لغت کے قانون کے مطابق کسی آیت کا ترجمہ کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے. جیسے جو ماضی قریب ہے اس کے ایک مسلمانوں کے ایک بہت بڑے کیا کہنا چاہیے، مشہور شخصیت کہنی چاہیے، انہوں نے بھی کئی جگہ پر تفسیر کی اور تفسیر میں لغت کا سہارا لیا، لیکن اس لغت کو عربی قواعد کے طور پر نہیں لیا. جیسے عرب نے اس لغت کو سمجھا ہے اس طرح سے قرآن میں انہوں نے لغت عرب کو نہیں لیا، بلکہ اپنے ہی فہم کے مطابق انہوں نے لغت عرب کو سمجھا اور اس کے مطابق جو ہے وہ تفسیر کی. اور ایک جگہ پر تفسیر کرتے ہیں اضرب بعصاک الحجر، سورۃ اعراف ہے یہ، ٹھیک ہے. وہاں پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو ماریے ایک پتھر پر، اور اس سے جو ہے وہ پانی کے چشمے بہنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک لغت عرب کے محاورے کے اعتبار سے ترجمہ بنتا تھا اس کا. لیکن وہ جو مشہور شخصیت ہیں، نام ہم نہیں لیں گے کیونکہ اس سے جو ہے، نام نہیں لیں، آپ بھی نہ لیں، ہم بھی نہیں لیتے. ڈاکٹر اسرار احمد نہیں ہے جی، دیگر اور بھی بہت سارے جو ہیں لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر کی ہے. ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے تفسیر کی اور یہاں پر وہ غلطی کھا گئے، ٹھیک ہے. انہوں نے اس جگہ پر تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر کا ترجمہ یہ ہے، اے موسیٰ اس لاٹھی کے سہارے سے اس چٹان پر چلو. ایک پہاڑ ہے، اس پر تمہیں چڑھنا ہے، تو اس کے لیے تم لاٹھی کا سہارا لے لو. اور یہ جو ترجمہ انہوں نے کیا وہ یعنی جو لغت عرب میں معروف ترین محاورہ تھا اضرب کے معنی میں، اضرب بعصاک کے معنی میں، وہ یہی تھا کہ لاٹھی کو مارنا، کسی چیز پر دے مارنا. اور انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ کوئی بہت ہی دور کی کوڑی لائے کہ بھئی اس کا معنی یہ ہے کہ سہارا لینا. اضرب کا معنی فعل کے طور پر لے کر بڑے، یعنی آپ اس مسئلے کو چھوڑ دیں تو بہتر ہے. اصل جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے عربی لغت کے جو قواعد ہیں ان کو سامنے نہیں رکھا، اور جو ہے وہ ایسے ہی اپنے فہم کے مطابق جو ہے وہ ترجمہ کرنے بیٹھ گئے، اور اس میں انہوں نے غلطی کی. تو یہ ضروری ہے کہ آپ عربی لغت کو سمجھیں. اچھا، اس حوالے سے ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جناب
یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنے کے لیے یا قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس 12 قسم کے علم ہوں گے تو آپ قرآن کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے، آیت جی یہ سورۃ اعراف میں ہے، آیت نمبر 160، نواں پارہ جو ہے نا اس میں یہ آپ کو آیت مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے 12 علوم کی ضرورت ہو، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام ترین مقولہ ہے۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں، بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، اور مضبوطی کے ساتھ اس بات پر قائم بھی ہیں کہ جناب آپ نے اگر قرآن کو کھولنا اور پڑھنا ہے تو آپ کو 12 علم آنے چاہیے۔ اس 12 علموں میں نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، اور فارسی اور یہ اور فلاں اور ڈھمکاں، بہت ساری چیزیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کو علماء کی امداد کی ضرورت ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر جو ہے وہ ان علوم کے پڑھے جو ہے لے آؤ یہاں، لے آؤ چائے دے دو میں، بغیر علوم ان علوم کے پڑھے جو ہے آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے یہ معاون ضرور رہیں گے۔ چائے دے دو یار، بس چائے دے دو، ہاں ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ لغت عرب سیکھیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لغت عرب اگر آپ نے سیکھی نہیں ہے تو آپ قرآن کو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا اور ہے، تفسیر کرنا اور ہے۔ یہ جو ہم قانون آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ لغت عرب آپ کو آنی چاہیے، یہ ہم کر رہے ہیں تفسیر کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے یہ بات جی، ٹھیک ہے؟ تو پڑھنے کے لیے آپ کو بس رینڈملی اپنا قرآن اٹھانا ہے اور وہ پڑھتے جائیں۔ اگر آپ عربی سمجھتے ہیں تو آپ کو ترجمہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ عربی نہیں سمجھتے ہیں تو آپ ایکس وائی زیڈ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا لیں اور اس سے آپ جو ہے وہ مدد لے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ وہ ترجمہ اٹھائیں، وہ تفسیر اٹھائیں جو قرآن سے کی گئی ہو، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی گئی ہو، یا جو تفسیر قرآن کی حدیث سے کی گئی ہو، اور وہ ترجمہ اٹھائیں جو قرآن اور حدیث کی مدد سے کیا گیا ہو۔ کیونکہ آگے ہم انشاءاللہ آپ کو ذکر کریں گے کہ جو کتب تفسیر ہیں یا کتب تراجم جو ہیں، ان میں لکھنے والوں کی، جو رائٹرز ہیں، ان کی قسمیں ہیں۔ کسی نے کسی نظریے کو سامنے رکھ کر تفسیر کی ہے، اور کسی نے کسی نظریے کو سامنے رکھ کر تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ کتب التفسیر یعنی تفسیر کی مختلف کتابیں، جیسے ابن کثیر آپ نے نام سنا ہوگا، بہت معروف کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے تفسیر قرطبی آپ نے سنا ہو، وہ بھی بڑی معروف ہے۔ تفسیر ابن جریر ہے، وہ بھی بڑی معروف ہے، ان کے تراجم ہو چکے ہیں، کئی جلدوں پر یہ کتابیں ہیں۔ اسی طرح احسن البیان ہے اردو میں، وہ بھی تفسیر ہے، مختصر ترین تفسیر، ٹھیک؟ تو یہ تفسیریں ہیں۔ تفہیم القرآن کے نام سے ایک ہے شیخ سعدی کی، بالکل شیخ سعدی نہیں جی، ابن کثیر کی اور تفسیر ہے، شیخ سعدی کی تفسیر اور ہے، ضیاء القرآن، مختلف تفاسیر ہیں، معنی یہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں، تو یہ ہم نے آپ کے سامنے بات ذکر کی ہے، ایک دو پھر دہرا رہے ہیں ہم کہ جناب تفسیر کرنے کے لیے آپ کے پاس لغت عرب کا علم ہونا ضروری ہے۔ تفسیر سمجھنے کے لیے لغت عرب کا جاننا وہ بہت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن تفسیر اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس لغت عرب کا اچھا خاصا علم ہو، اور جس شخص کے پاس بہت زیادہ لغت عرب کا علم نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان تفسیر کرنے سے باز رکھے۔ ایک اور ماخذ ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا، اور وہ ہے عقل سلیم، یعنی انسان کا صحیح فہم
صحیح سمجھ جو ہے اس کو بھی بطور عقل، بطور ماخذ کے عقل کو استعمال کیا جا سکتا ہے جی۔ بات سمجھے ہیں؟ عقل کو بطور ماخذ کے استعمال کرنا تفسیر کرتے ہوئے۔ جی، یہ نشانیاں جو ہیں تو نشانیاں تو نہیں ہوتی کوئی کسی بھی بات کو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنے کے لیے، البتہ ایک مستقل علم موجود ہے جس کو علم اصول حدیث کہتے ہیں، وہ آپ پڑھیں گے اگر انشاءاللہ منسلک رہیں گے اس کورس کے ساتھ، تو اگلے سالوں میں آپ اصول حدیث کا علم پڑھیں گے، جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسے حدیث کی اوتھینٹسٹی جو ہے اس کو معلوم کیا جاتا ہے کہ واقعتاً حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، تحقیق کی جاتی ہے حدیث کے بارے میں، اقوال کے بارے میں کہ یہ قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے یا نہیں ہے۔ چلیں جی، سوال آپ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، ویسے آپ کو فوکس رکھیں اپنا جو ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں اس کی طرف، تو زیادہ بہتر رہے گا تاکہ جلدی جلدی اس کو لیا جا سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بھائی ہم نے شروع میں بتا دیا تھا کہ پڑھائیں گے وہی، لیکن ہم جو ہیں وہ صرف آپ کو آج نیابتاً پڑھانے آ رہے ہیں، ان کے لیے، ان کی جگہ پر وہ آج موجود نہیں تھے، ان کی جگہ ہمیں پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو آخری یہاں پر ہمارے پاس جو ماخذ ہے تفسیر کرنے کا وہ ہے عقل سلیم۔ عقل معروف ہے، سلیم یعنی جو بیماری سے پاک ہو۔ بیماری کیا ہے؟ عقل کی بیماری کیا ہے؟ عقل کی بیماری جو ہے وہ ایک تو ظاہری بیماری جو سائیکولوجیکل پرابلم ہوتی ہیں وہ ہیں، اور دوسری بیماری ہے عقل کی جو ظاہری طور پر انسان کسی بھی ایسی نشانی کو ظاہر نہیں کرتا کہ جو اس کی سائیکولوجیکل پرابلم کی طرف نشاندہی کرے، لیکن اس کے اقوال اور اس کی باتیں جو ہیں وہ اس کی عقل کے صحیح منہج کے مخالف ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ عقل سلیم وہ عقل ہے جو عقل ایسی بات کہے جو قرآن کے دیے گئے اصولوں اور اس شریعت کے دیے گئے اصولوں کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ اگر میں صحیح طور پر آپ کو سمجھا پایا ہوں تو اس کا یہی عام فہم معنی یہی ہے کہ ظاہری طور پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کو پرابلمیٹک نہیں لگ رہا ہوگا، عقلی اعتبار سے بہت اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا لوگوں سے بات کرتا، آپ کو ایک صحیح سالم عقل کا محسوس ہوگا، لیکن جب وہ قرآن کے بارے میں گفتگو کرے گا تو وہ کچھ ایسے فہم کو آپ کے سامنے پیش کرے گا جو قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے فہم، ایسی سمجھ دے گا آپ کو جو شریعت نے ذکر نہیں کی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایسا فہم آپ کے سامنے رکھے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مذکور نہیں ہے۔ تو عقل کو استعمال کرنا اس کی اجازت شریعت دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم دلیل آپ کے سامنے رکھیں گے بھی، لیکن عقل کے لیے بھی عقل سلیم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کی عقل جو ہے وہ بھی موجود ہو اور اس کا بھی استعمال ہو، وہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ٹھیک ہے؟ یا جو عمومی آیتیں ہیں قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں، وہ آیات جو قرآن کے اندر آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں، وہ آیت یہی اسی بات کو ثابت کرتی ہیں کہ جب آپ کو تفسیر پڑھنی یا کرنی ہے تو کوشش کریں کہ اپنی عقل کا بھی استعمال کریں، عقل کو کھول کر رکھیں۔ یہ آیت نمبر تو میرے ذہن میں نہیں ہے، البتہ یہ آیت ہے سورۃ محمد کی، سورۃ محمد ہے غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو دیکھ کے بتا دیتے ہیں جی، آپ کو ایک منٹ دیجیے گا۔ سورۃ محمد کے اندر بھی اسی طرح کا غالباً مضمون ہے،
تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر مل جاتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ جی، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، 24 نمبر آیت ہے جی، یہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 24، اس کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو مقصد کیا ہے، عقل کے استعمال کا مقصد کیا ہے، کیا بنیادی وجہ ہے جو ہمیں یہ اس بات پر ابھارتی ہے کہ قرآن حدیث کے ہونے کے باوجود ہمیں عقل کے استعمال کی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں تھوڑا سا آپ کی توجہ مطلوب رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ مسائل جو ہیں وہ مختلف ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک زمانہ، ایک صدی آتی ہے، اس کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، پھر اگلی صدی آتی ہے تو اس کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو صدی آتی ہے اس میں مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو آیتیں قرآن کے جو الفاظ ہیں اور جو آیات ہیں وہ تو گنے چنے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ مطلب قرآن کی اگر آیتوں کو آپ گننا چاہیں تو وہ 6000 سے کچھ ابو ہیں، 300-400 کے درمیان مختلف جو ہے وہ عدد علماء نے ذکر کیا ہے، ٹھیک۔ لیکن 6000 کے سے کچھ زائد آیتیں قرآن کی ہیں، ٹھیک۔ اور مسائل جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ نیا مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو ان مسائل کے حل کے لیے آپ کو عقل سلیم کی ضرورت ہے، ایسی عقل سلیم جو قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے آپ کو ان مسائل کو حل کر دیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ مثلا آج کل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مسائل تھے، آج کل وہ مسائل نہیں ہیں، بلکہ مسائل کی نوعیت مختلف ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو عقل کی ضرورت ہے، ایک سالم سلیم عقل، جس کے استعمال کے بعد آپ صحیح طور پر قرآن سے مسائل کو حل کر سکیں۔ تو یہ ہے تفسیر کا ماخذ، ٹھیک ہے جی۔ بات سمجھے ہیں؟ اگر نہیں سمجھے تو بتائیے، دوبارہ سمجھاتے ہیں۔ عقل سلیم کا کیا معنی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا؟ سمجھ نہیں آئی جی؟ ایک بار اور پڑھتے ہیں۔ عقل سلیم یعنی انسانی عقل کا استعمال۔ جی بھائی میں نہیں پڑھاؤں گا، یہ بات پھر میں دہرا رہا ہوں آپ کو، آپ کے ٹیچر آئیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ، وہی آپ کو پڑھائیں گے، میں صرف نیابتاً کلاس لینے آیا ہوں۔ بھائی کتاب ہمیں نہیں بتائی گئی، ہمیں صرف موضوع بتایا گیا تھا، اور اسی کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے معلومات شیئر کر رہے ہیں۔ کتاب آپ کی اصل میں قرآن ہی ہے، اسی کا ترجمہ انشاءاللہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات ہم کر رہے ہیں عقل سلیم کے حوالے سے، عقل ایسی جو غلط قسم کے فہم سے پاک ہو، ٹھیک ہے۔ ایک معنی یہ ہے عقل سلیم کا، کیا معنی ہے جی؟ جو غلط نظریات ہیں، جو غلط مفہوم قرآن کا بیان کیا جاتا ہے، اس سے پاک عقل سلیم بھی قرآن کی تفسیر کا ماخذ ہو سکتا ہے، اس کا ایک منبع اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو مسائل ہیں انسانوں کے، وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہر روز ایک نیا مسئلہ، جدید مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، جبکہ قرآنی آیات جو ہیں وہ بڑی اسپیسیفائی ہیں، ان کا عدد جو ہے وہ 6000 سے آگے قریب آپ کو نظر آتا ہے۔ اب آپ کو ہر مسئلہ قرآن سے حل کرنا ہے، فرض کریں آپ کو مسئلہ ایک قرآن میں سے آپ نے حل کرنا ہے، لیکن قرآن میں اس مسئلے کے لیے کوئی خاص آیت موجود نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اس میں اب آپ کے پاس کیا طریقہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کر دیں؟ تو قرآن یہ دعوت دیتا ہے، شریعت یہ دعوت دیتی ہے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے صحیح اور پازیٹیو جو آپ کی تھنکنگ ہے اس کو استعمال کر کے، صحیح عقل کو استعمال کر کے آپ اپنے مسئلے کا حل قرآن سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔
اگر پھر بھی نہیں ملتا تو آپ احادیث کی طرف جائیے، وہ آپ کو مسئلے کا حل دیں گے. پھر بھی نہیں ملتا تو صحابہ کی طرف جائیے، وہ وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا. پھر بھی نہ ملے تو علماء سے پوچھیے، انہوں نے کہیں نہ کہیں محنت کی ہوتی ہے، ان کے پاس جوابات ہوتے ہیں. لیکن ایک عام مسلمان کے لیے یہی ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنا، اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا. آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو قرآن اٹھائیے، اس کی آیات میں غور و فکر کیجئے، آپ کے مسئلے کا حل کہیں نہ کہیں آیات میں چھپا ہوگا. یہ ہے عقل سلیم کا استعمال تفسیر کرنے میں. ٹھیک ہے جی. جیسے کیا اب آپ کو کہیں جی، مثال اگر ہم دینا چاہیں. جدید مسائل میں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں بھائی. جیسے آج کل کی جو تجارت ہے وہ بہت مختلف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے. ٹھیک. اب شریعت نے ہر قسم کی تجارت کے بارے میں تو نہیں بتایا نا کہ یہ جائز ہے، یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کرنا حرام ہے، اس میں دھوکہ ہے، اس میں نہیں ہے. کہ ہر اسپیسیفک بے کے بارے میں، جیسے آن لائن شاپنگ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے مسائل آ جاتے ہیں. اس دور میں تو نہیں تھے. آج کل جو ہے یہ مسائل ہیں. اب شریعت نے جو قانون ذکر کیے ہیں قرآن میں، اس کو آپ فوکس کیجئے، ان کو پڑھیے. ٹھیک ہے. ان کے ذریعے قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کا جو مقصد ہے آیت کا، وہ سمجھنے کے بعد آپ ممکنہ طور پر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. یہ ہے عقل سلیم کا استعمال. ٹھیک ہے. آیتوں میں غور و فکر کرنا، ایک آیت سے کئی قسم کے مسائل کو ثابت کرنا اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا، یہ ہے عقل سلیم. واللہ عالم میں آپ کو بات سمجھا پائے ہوں یا نہیں، لیکن میرا خیال اتنی شرح کافی ہے. اگر پھر بھی نہیں سمجھے ہیں تو بتائیے، دوبارہ سمجھائیں گے جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گئے آپ کے تفسیر کے ماخذ. ٹھیک. کہ کیسے آپ نے تفسیر کرنی ہے، اگر کبھی موقع ملے تفسیر کرنے کا، یا اگر پڑھ رہے ہوں آپ تفسیر، تو کس سوچ کے ساتھ آپ کو تفسیر پڑھنی چاہیے، کہاں پر آپ کو غلطی پکڑ لینی چاہیے کہ جناب یہاں پر غلطی ہوئی ہے، کیونکہ تفسیر کا جو اصل ہے وہ یہاں پر غائب ہے. ٹھیک. آگے جو ہے آخری جو چیپٹر ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے، وقت تو کم ہی ہے. کس وقت تک کلاس ہوتی ہے جی؟ میرے پاس یہاں پر 8 بج رہے ہیں. تو کس وقت تک آپ لوگوں کی کلاس جاری رہے گی؟ ٹائم بتا دیں تاکہ ہم اس ٹاپک کو پھر اسی حساب سے چھڑیں گے جی. چلیں جی، 8 بجے نیکسٹ کلاس ہے، تو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں پھر. بھائی استاد طاہا صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں کچھ، اس لیے وہ نہیں آ سکے. ان کی جگہ ہم نے کلاس لی ہے. اگر کوئی سوال ہے کلاس کے متعلق، جو آپ کو پڑھایا گیا اس کے متعلق، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. 1-2 منٹ ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی صوبی علی صاحبہ، فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی جی، سوال آیا ہے کہ جو آپ نے لغت عرب کے حوالے سے علماء کا قول ذکر کیا وہ دوبارہ ذکر کر دیں. تو وہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کا. امام مالک رحمہ اللہ کا قول، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لغت عربی کو جانتا نہیں ہے
اس کے قواعد کو نہیں جانتا اور پھر وہ تفسیر کرنے بیٹھ جائے تو میں ایسے شخص کی تفسیر کو بے وزن مانتا ہوں، اس کی تفسیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ وہ بھی ایسی تفسیر جو لغت عرب کے جانے بغیر کی جا رہی ہو، اس کو وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے علماء کے نزدیک، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس شخص کو تفسیر کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے لغت عرب کو پڑھے، ایک چیز۔ دوسرا سوال ہے غالباً، ایک منٹ بھائی دیکھ لیں دوبارہ سوال کیا ہے دوسرا۔ ہاں، دوسرا سوال ہے کہ کیا عقل سلیم سے مراد قیاس ہے؟ نہیں، قیاس مراد نہیں ہے بھائی، قیاس ایک اور چیز ہے۔ قیاس کے کچھ ضابطے ہیں، ان پر قیاس کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ عقل سلیم ایک عام ہی بات ہے کہ کسی بھی شخص کو قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے ایک عقل کا ایک خاص لیول درکار ہے جس میں وہ جو ہے قرآن کی بات کو سمجھ سکے اور اس سے مزید مفاہیم جو ہے وہ سمجھ سکے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے، ویسے مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات یہاں پہ کرنا مناسب ہے کہ نہیں، کسی نے واقعتاً اس عقل سلیم کے معنی کو سمجھنا ہے تو وہ ایک ہمارے ملک کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، اچھے ناول لکھتی ہیں وہ، ان کی ایک کتاب ہے، وہ جلد آنے والی ہے، انمول موتی غالباً۔ اگر آپ سرچ وغیرہ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اس کا کچھ نہ کچھ معلومات اس کے حوالے سے۔ انہوں نے اس کتاب میں جو ہیں وہ کافی میں انمول، جی بالکل، تو وہ ان میں انہوں نے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کی کچھ مختلف زاویے ذکر کیے ہیں۔ جس کو عقل سلیم سمجھنا ہے نا، عقل سلیم کا کیا معنی ہے، وہ ان کا کوئی ایک آدھ چیپٹر ہی اس بک کا جو ہے، جب وہ آ جائے، ابھی وہ آئی نہیں ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے یہی مضمون جو ہے، یہی طریقہ، ایک ان کی کتاب ہے نمل، اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ تفسیر کرنے کا جو اور قرآن کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ اس کا بھی کوئی نہ کوئی خاص چیپٹر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں جس میں قرآن کی تفسیر جو ہے وہ انہوں نے ایک مختلف انداز میں کی ہے۔ تو ادھر سے آپ کو غالباً میرا یہ ماننا ہے کہ عقل سلیم کا ایک صحیح مفہوم جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔